ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ میں 2021 جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ایک اوور ویو ریڈنگ کرنے جا رہی ہوں جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے ہوگی۔ اگر آپ ایکویریس سن، ایکویریس مون یا ایکویریس اسینڈنٹ ہیں تو اس ریڈنگ میں یقیناً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی میسیج ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی پچھلے سال کی جو ریڈنگ اپلوڈ ہوئی ہے وہ جا کے دیکھیں، اور ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میری ریڈنگز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنی ریزونیٹ کرتی ہیں، کیونکہ پورا سال گزر گیا ہے۔ اور دوسری یہ بات میں نے یہ بھی پوچھی تھی کہ وہی پیٹرن میں اگر فالو کر لوں، تو جتنے لوگوں نے مجھے جواب دیا ہے اس میں ان کا جواب یس میں تھا، میں اب وہی پیٹرن فالو کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے ڈیک البتہ چینج کر لیا ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ سال کے لیے میں 4 کارڈ نکالوں گی جو کہ ہر 3 مہینے کے لیے ایک کارڈ ہوگا، اس ڈیک کے ساتھ نکالیں گے، اور اس کے بعد رائڈر ویٹ ٹیرو ڈیک سے ان کارڈز کی جو کہ ڈرا کیے ہوئے ہوں گے ہم ایکسپلینیشن دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے ایگزیکٹلی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، اور لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لائک کا بٹن پریس کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ پلیز گائز ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دیٹ تھمز اپ بٹن، آئی ریلی بی گریٹفل فار دیٹ۔ ابھی میں اس ڈیک کو سائڈ پہ کرتی ہوں اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوریکل ڈیک سے جس کا نام ہے دا آنسر از سمپل، اور میں کارڈ اسٹاک کروں گی 4۔ سب سے پہلا کارڈ جو ہوگا وہ جنوری، فیبری اور مارچ کے لیے ہوگا اور ایکویریس لوگوں کے لیے ہوگا۔ اگر آپ کراس واچر ہیں تو آپ کسی ایکویریس کے لیے بھی یہ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ کارڈ از لسن ٹو دا میوزک۔ اپریل، مئی اور جون ایکویریس کے لیے۔ بلو آف سم اسٹیم۔ تھرڈ کارڈ جو ہے جولائی، اگست اور سپٹمبر کے لیے۔ تھینک گاڈ۔ اور لاسٹ پہ کارڈ جو ہے وہ اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ ٹرن آن دا لائٹ۔ یہ کارڈز ہیں جو کہ اس سال کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا کارڈ جو ہے لسن ٹو دا میوزک، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3 مہینے جو ہیں وہ آپ کو ایسے گزارنے ہیں کہ جیسے چیزیں چل رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں، سنیں، اس کے اندر آپ کو ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو چلنے دیں، اور اپنے اندر، اپنے ارد گرد، اپنے سراؤنڈنگ کے اندر کیئر، لو اور ایموشنز جو ہیں وہ سپریڈ کریں، پازیٹیو ایموشنز۔ ایک جنرل جو لو ہوتا ہے، انکنڈیشنل لو ہوتا ہے، جس میں ہم کسی مطلب کے بغیر لوگوں سے اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے اپنے ہارٹ چکرا کے کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو کھولیں، اپنے ہارٹ چکرا کو کھولیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح ارلی مارننگ جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے تو سن کی طرف آپ فیس کر کے اپنے بازو پھیلا کے گہرے سانس لیں، اور جو سن کی ریز آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں وہ، اور جو انوائرمنٹ کا ایفیکٹ آپ کے اوپر آ رہا ہے اس کو پنک ایزیوم کرتے ہوئے، پنک کلر کو دیکھتے ہوئے، پنک کلر کو سوچتے ہوئے آپ اپنے اندر جو ہے وہ انہیل کریں، اور آپ محسوس کریں کہ لائٹ، پنک لائٹ جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہے۔ ابھی ہم اس کے اوپر فردر ایکسپلینیشن نکالتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا کارڈ جو ہے وہ بلو آف سم اسٹیم کا کارڈ ہے۔ اس میں 2 طرح کے مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ایموشنز کو ہولڈ مت کریں، سوشلی اپنے آپ کو ایکٹیو کریں۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی کہیں ناراضگی ہے، اگر آپ کے کوئی سرٹن فیلنگز ہیں جو آپ کے اندر پائل اپ ہوئی ہیں، تو آپ اس کو روکے مت بیٹھے رہیں، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بتاتے رہیں۔ اگر آپ کو ناراضگی کا ڈر بھی ہے، خفگی کا ڈر بھی ہے، تو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے وہ جو آپ کے اندر رکا ہوا ہے اس کو شیئر کریں۔
تیسرا کارڈ جو ہے وہ تھینک گاڈ کا کارڈ ہے، اور یہ کارڈ جو ہے کسی نہ کسی طرح کی ریزولوشن ہوتے ہوئے زندگی میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ اسٹک ہو چکے ہوں گے، جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خدا کی مدد مل جائے گی. لاسٹ کارڈ جو ہے وہ ٹرن آن دا لائٹ کا کارڈ ہے. اوبویسلی جب آپ کو ہیلپ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو آپ نیکسٹ فیز کے اندر زندگی کے ایک بہتر جگہ پہ ہوں گے، ایک ایسی جگہ پہ ہوں گے جیسے جب دن چڑھ رہا ہوتا ہے، صبح جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اسپرچولی بھی اپ لفٹڈ ہوں گے، فزیکلی بھی اپ لفٹڈ ہوں گے، اور ایک لائٹ اور خوبصورتی کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پائیں گے. یہ ایک جنرل سی بات ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم رائڈر ویٹ ٹیرو ڈیک سے ان سب کارڈز کے لیے ایک ایک ایکسپلینیشن نکالتے ہیں. سو فرسٹ کارڈ، لسن ٹو دا میوزک، جنوری فیبری مارچ، ایکویریس سن مون اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا ایکسپلینیشن ہے؟ نائن آف سورڈز، ایمپریس ان ریورس، ٹو آف پینٹیکلز. اچھا جی، ایک تو ایکویریس لوگ جو ہیں وہ یا تو کسی لبرا یا ٹورس سے ڈیل کر رہے ہو سکتے ہیں. نمبر 2 بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے یا تو آپ کسی پرسن سے ڈیل کر رہے ہیں جن سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ آپ کے فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت ہی زیادہ ڈی اسٹیبلائزڈ ہے. پیسوں کا معاملات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ادھار لیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ڈیوٹی یا آپ کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہو، ارننگ کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مینٹلی جو ہے وہ اس ساری جگلنگ سے اور شفلنگ سے تھک چکے ہوں. سو جو بھی سچویشن یہاں پہ ہے، ان دونوں سینیریوز میں جو بھی سچویشن، چونکہ یہاں پہ ہارٹ چکرا کی بات تھی، سو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہوگی جس میں کوئی لبرا یا کوئی ٹورس جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہا، اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ پچھلے 2-1 سالوں سے کافی زیادہ ڈی اسٹیبلائزڈ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا وہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوگا ایکویریس لوگوں کے لیے جہاں پہ آپ کو بیسیکلی چیزوں کو بس چلانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ڈراسٹک ایکٹ، کوئی بھی بڑی چیز نہیں آپ کر سکتے. آپ کو جیسا چل رہا ہے بس چلنے دیں، جو فلو میں چل رہا ہے چلنے دیں. اگر کوئی ناراضگی ہے کسی کی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم آئے گا جہاں پہ یہ ناراضگیاں بھی ختم ہوں گی، لیکن اس ٹائم پیریڈ کے اندر جنوری، فیبری، مارچ، بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ انگزائٹی میں رہیں اور پریشان ہوں کہ اب کیا کیا جائے، سمجھ نہیں آ رہی، سو بہتر یہ ہوگا کہ جسٹ سمپلی گو ود دا فلو. جس ڈائریکشن میں حالات چل رہے ہیں بس اسی ڈائریکشن میں آپ رہیں. کوئی بھی ڈراسٹک ایکشن لینے کی کوشش مت کریں، منانے کی بھی کوشش مت کریں. اوکے جی، سو سیکنڈ کارڈ ہے بلو آف اسٹیم، ایکویریس سن مون اسینڈنٹ، ٹائم پیریڈ ہے اپریل، مئی، جون. ہرمٹ ان ریورس، نائٹ آف وانڈز ان ریورس، اور 9 آف وانڈز ان ریورس. اوکے جی، سو جہاں پہ ایک طرف یہ بات ہے کہ آپ نے اپنا کچھ اظہار کریں، اپنے دل کی بات روک کے مت رکھیں، وہیں پہ ہرمٹ ان ریورس بھی یہی ہے کہ جس جگہ پہ آپ چھپے ہوئے تھے، جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا، وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ اب آپ اس کیو سے، اس غار سے، اس چھپی ہوئی جگہ سے اب آپ باہر آ جائیں. اگر آپ بہت زیادہ ایک نان سوشل ٹائپ کے انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے تو بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس بات کی کہ اب آپ باہر آ جائیں اور اپنے اٹائر کے اندر، اپنی پیرنٹس کے اندر جو ہے وہ چینج لے کر آئیں. لیکن کیا چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور جیسے کہ ہے کہ بلو آف سم اسٹیم، سب کچھ نہیں کہہ دینا، ساری باتیں، سب چیزیں بتا نہیں دینی ہیں، رک کے، تھوڑا تھوڑا، ٹھہر کے.
اور بہت زیادہ اگر کسی پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو بہت زیادہ فری ہونے کی یا فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ تیزی سے ان کی طرف موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اسپیڈ کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ ہاں، جو پہلے آپ کا بیہیویئر تھا جس میں آپ بالکل کوئی بات نہیں کر رہے تھے یا آپ نے بالکل ایک سخت قسم کا سٹینس لیا ہوا تھا، کوئی کسی قسم کا ان کو کلو نہیں جا رہا تھا، بہرحال اس میں نرمی لانے کی ضرورت ضرور ہے۔ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے آپ چیزوں کو اپنے حساب سے چلائیں، لیکن بالکل بہت زیادہ ان کی طرف تیزی سے نہیں بڑھنا، وہ پریشان ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ کوئی سیریس ایکشن لینے کی بھی کوشش نہیں کرنی۔ ایک ہلکا پھلکا درمیانہ سا قسم کا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے جس میں دوسرے پرسن کو آپ کے انٹرسٹ کا بھی اندازہ ہو جائے اور یہ بھی انہیں پتہ چل جائے کہ آپ موجود ہیں، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ان کے آگے لیٹ گئے ہیں۔ اوکے جی، سو تھینک گاڈ یہ کیا سچویشن ہے، اور میرے پاس ایکویریس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آ کے آپ کو کوئی نہ کوئی ریزولیوشن جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیج آف سورڈز ان ریورس، 8 آف کپس اور 6 آف سورڈز۔ آپ شاید بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے سچویشن کے اندر چینج کا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صورتحال جو ہے یہ آپ کے لیے بالکل اچھی نہیں تھی، بالکل سیٹسفائنگ نہیں تھی، اور آپ اس میں چینج لانا چاہ رہے تھے۔ یہاں پہ آ کے یہ جولائی، اگست، سپٹمبر کا ٹائم پیریڈ ہے، یہاں پہ آ کے بالآخر آپ کے لیے یہ پاسبل ہوگا کہ آپ موو آن کر سکیں۔ آپ جاب چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے پاسبل ہوگا۔ آپ کسی ریلیشن شپ میں ناخوش ہیں، اس ریلیشن شپ سے باہر آنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے پاسبل ہوگا۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، لیونگ سپیس چینج کرنا چاہتے ہیں، کام کا انداز چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں سے کوئی پرسن کو ہٹا کے کسی دوسرے پرسن کو لانا چاہتے ہیں، یا کم از کم کسی اور کی زندگی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، تو وہ بھی پاسبل ہوگا یہاں پہ۔ سو یہ ایک ایسا پیریڈ ہوگا جہاں پہ کوئی نہ کوئی ریزولوشن جو ہے وہ ضرور آپ کو مل جائے گی۔ لاسٹ پہ ہے میرے پاس ٹرن آن دا لائٹ۔ سو دیکھتے ہیں کہ ایکویریس لوگوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ 10 آف کپس ان ریورس، 3 آف وانڈز، 10 آف سورڈز ان ریورس، 10 آف سورڈز۔ اچھا جی، صورتحال جو ہے وہ اچھی نظر آ رہی ہے، چاہے آپ کوئی فیملی آپ نہیں بنا پا رہے، یا آپ ایک فیملی پرسن نہیں ہیں، یا آپ ایک فیملی بنا ہی نہیں پائے ہیں، آپ شادی نہیں کر سکے ہیں، کسی کمٹمنٹ میں نہیں جا سکے ہیں، لیکن اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا ایک زندگی میں آپ کے فیز چل رہا ہے جس میں آپ اکیلے ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، دھوکہ دے دیا ہو، تو بالآخر اب آپ جو ہے اس جگہ سے باہر آ رہے ہیں، اس سپیس سے باہر آ رہے ہیں، اور لائٹ جو ہے وہ آپ کے لیے اب چمکنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں تصویر میں بھی 2 لوگ نظر آ رہے ہیں، سو چانسز آر دیئر کہ یا تو آپ اسپرچولی اور فزیکلی دونوں طرح سے آپ کو کوئی ایسا پرسن مل جائے گا جو کہ آپ کے لیے بہت سیٹسفائنگ ہوگا، جس کے ساتھ آپ رہنا چاہیں گے، اور یا پھر یہ کہ وہ پرسن جو کہ آلریڈی آپ کی زندگی میں موجود ہے لیکن آپ ان کے ساتھ رشتہ نہیں بنا پا رہے تھے کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے، وہ رکاوٹ بہرحال اب ختم ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں ایک بہت خوشگوار تبدیلی جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کرنے کے بعد جو ایک بات لاسٹ پہ میں آپ کو کہوں گی وہ کلین اپ یور میس ہے۔ یہ باٹم ہے ڈیک کا، جو آپ نے مسٹیکس کی ہوئی ہیں اگر زندگی میں، یا اگر کوئی پرٹیکولر پرسن آپ کی لائف کے اندر موجود ہے، آپ نے کچھ ان سے باتیں کہی ہوئی ہیں، یا آپ نے کچھ غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو اب اس سال وہ ٹائم ہے جب آپ کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ کر کے، اگر آپ نے مسٹیکس کی ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں، اگر آپ نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے ان کو بتانا شروع کر دیں، اگر آپ نے اپنے ایکسپریشنز کو چھپایا تھا یا اپنے فیلنگز کو نہیں چھپایا، نہیں ایکسپلین کیا تھا، اور اپنے اندر بہت زیادہ روک کے رکھا ہے، تو بھی اب ایسا ٹائم پیریڈ آ جائے گا اس سال میں جب آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اپنے دل کی بات جو ہے وہ ایکسپریس کر سکیں۔ یہ یہاں پہ یہ
تھروٹ چکرا کی بات ہو رہی ہے، اور تھروٹ چکرا جو ہے وہ ہمیں ایکسپریشن کی بات کرتا ہے اور اپنے دل کی بات بتانے کی بات بھی کرتا ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ میں نے کی ہے ایکویریس، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی، تھامز اپ دیجیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔